کرونا وائرس اصل خطرہ کیا ہے؟ زمین تصویر میں نظر آنے والی فوجی گاڑیوں کی یہ قطاریں کسی ملک میں فوجی انقلاب کی نوید نہیں، بلکہ یہ ترقی یافتہ ملک یورپ کا مڈل کلاس ملک اٹلی ہے، جہاں کرونا اپنے پنجے گاڑ چکا ہے۔ آج دفتر سے نکلتے وقت اٹلی میں اموات کی تعداد 3 سے زیادہ ہو چکی تھی۔ اب وہاں یہ حال ہے کہ میتیں اٹھانے کے لیے گاڑیاں نہیں ہیں، سو فوجی ٹرکوں میں میتیں بھر کے بغیر کسی غسل و کفن اور آخری رسومات کے دفن کی جا رہی ہیں۔ ایران میں ہر 10 منٹ میں کرونا سے ایک موت ہو رہی ہے۔ وہ دوائیں خریدنے کے لیے ساری دنیا سے بھیک مانگ رہا ہے کہ بس پابندیاں ہٹا لو۔ اب آتے ہیں پاکستان میں، جہاں پوری قوم کو یہ سب کھیل تماشا لگ رہا ہے۔ کچھ چیخ رہے ہیں کہ سب کچھ بند کیوں کیا ہے، تو کچھ شہری بند ہونے کی وجہ سے خوشی منا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا اصل خطرہ کیا ہے۔ اصل خطرہ ہے کہ مرض جب بکھرتا ہے تو سوائے وینٹیلیٹر کے کوئی چارہ باقی نہیں رہتا، اور وینٹیلیٹر نہ ملنے کا مطلب موت ہے۔ دستیاب اعداد و شمار کے مطابق پورے ملک میں کل ملا کر جو وینٹیلیٹر ہیں وہ 2500 سے زیادہ نہیں ہیں۔ آپ نے یقیناً یہ تعداد پہلی بار سنی ہوگی، سو اب تھوڑا گھبرا لیں۔ پنجاب میں سرکاری اور غیر سرکاری ملا کر کل 1700 وینٹیلیٹر ہیں، بلوچستان میں کل 49، KPK میں 150، سندھ میں صحیح اعداد نہیں مل سکے، لیکن اندازہ ہے کہ یہاں کی تعداد بھی 600-700 یا 800 کے لگ بھگ ہوگی۔ کراچی جیسے بڑے شہر میں جہاں ہزاروں پرائیویٹ ہسپتال ہیں، ان ہسپتالوں کے پاس وینٹیلیٹر کی کل تعداد 175 ہے۔ باقی تمام اسپتال محض نزلے، زکام، کھانسی، بخار کے علاج کے لیے ہیں۔ اب اگر یہ وبا پھیلتی ہے، جو کہ پھیل رہی ہے، رات گئے تک مریضوں کی تعداد 500 کے قریب تھی، ابھی 800 تک پہنچ چکی ہے، تو ان میں سے ایک خاطر خواہ تعداد کو وینٹیلیٹر درکار ہوں گے۔ یہ 2500-3 ہزار وینٹیلیٹر تو اس ملک کی بہت ضرورت ہے، جو کہ ناکافی ہیں۔ اس لیے اسکول بند کیے گئے، کالج یونیورسٹیاں بند کی گئیں، مارکیٹیں بند کی گئی، اور اگر عوام نے سنجیدگی اختیار نہ کی تو حکومت کرفیو لگا دی۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو دباؤ دے کر کاروباری زندگی بحال کر لیں گے، وہ ذرا سوچیں۔ 1,75,000 وینٹیلیٹر ہیں امریکہ کے پاس، اور وہ خوف سے لرز رہا ہے۔ بھارت جو ہم سے بہت آگے ہیں، وہ اتوار سے کرفیو نافذ کر رہا ہے۔ آسٹریلیا نے اپنے ملک میں داخلہ آج سے بند کر دیا ہے۔ چین جیسے ٹیکنالوجی کے سپر پاور نے اس جنگ میں فتح محض لاک ڈاؤن پر عمل کر کے حاصل کی ہے۔ جنوبی کوریا وغیرہ نے لاک ڈاؤن کر کے ہی خود کو بچایا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ معاشی نقصان بے حد شدید ہوگا۔ یہاں اجر صفاق دکاندار اپنے ملازم کو بغیر کام کیے تنخواہ نہیں دے رہا۔ روز دہاڑی والے مزدور کا چولہا 2 دن میں بند پڑا ہے۔ لیکن اگر یہ نہیں کریں گے تو تصویر کا دوسرا رخ بھیانک ہے۔ یاد کریں ذرا ہیڈ اسٹروک کو، وہ صرف ایک شہر کراچی کی روداد تھی۔ 4 دن میں حشر یہ تھا کہ نہ کفن تھا، نہ دفن کرنے والے تھے، مردہ خانے بھر چکے تھے۔ نمائش چورنگی پر JDC ٹینٹ لگا کر میتیں رکھنے لگے تھے۔ مزدور اور دیہڑی دار طبقے کے لیے مڈل کلاس اٹھے اور اپنے ساتھ کم از کم ایک خاندان کو ایک وقت کا راشن دلوا دے۔ لیکن یہ جو ہدایات ہیں کہ ہاتھ نہ ملائیں، اجتماعات نہ کریں، گھروں میں رہیں، بلا سب گھر سے باہر نہ آئیں، ان پر خدارا عمل کریں۔ یہ سب مذاق نہیں ہے۔ یہ ساری دنیا پاگل نہیں ہے جو اپنے کاروبار سمیٹ کر بیٹھ گئے ہیں۔ آپ اللہ توکل کریں، لیکن اپنے انتظامات کرنے کے بعد یہ وقت فیس بک پر میمز بنانے اور ٹویٹر پر عثمان بزدار کو رگڑنے کا نہیں ہے۔ ایک قوم بن کر اس بحران سے نمٹنا ہے۔ یہ وہ وبا ہے کہ تیسری عالمی جنگ کے درجے کی ایمرجنسی ہے۔ اسے سمجھیں اور ذرا اپنے آپ کو دیکھیں اور پوری قوم